الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت کے حکم سے، حضرت کی بات سے قبل کچھ گفتگو حضرت کے آنے تک آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی شے کو، کسی بھی شخصیت کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک نام، دوسرا کام۔ نام سے اور کام سے شخصیت کا تعارف ہوتا ہے، نام سے اور کام سے چیزوں کا تعارف ہوتا ہے، نام سے اور کام سے اشیاء کی حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ جیسے طلباء یہاں پر موجود ہیں، انسان کی ماہیت کیا ہے؟ تو جواب میں عالمیت کے طلباء یہ کہیں گے کہ حیوان ناطق ہے۔ حمار کی ماہیت کیا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے حیوان ناحق ہے۔ گھوڑے کی ماہیت کیا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے حیوان ساحل ہے۔ تو نام سے اور کام سے کسی بھی چیز کا یا کسی بھی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی چیز کو جاننا چاہے تو اس کے سامنے دکان کا نام لے لیا جائے تو اس دکان کا اور اس دکان کے اندر ملنے والی چیزوں کا تعارف اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک چپل کی دکان کا نام ہے باٹا، آپ بولیں گے نام تو فوراً جو ہے اس کے اندر کیا چیز بکتی ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ سپر مارکیٹ اشیاء کے ذخیرہ اندوزی اور اس کی فروختی کا جو مرکز ہے اس کو سپر مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ نام بولتے ہی فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی صفات اور کام سے بھی شخصیت کو اور چیزوں کو جانا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بولے کہ میکانک تو فوراً اپنے کو بات ذہن میں آ جائے گی کہ یہ شخص گاڑیاں بناتا ہوگا یا کچھ مشین وغیرہ بناتا ہوگا، یا مختلف اعتبارات سے میکانک کا لفظ جس پر بولا جاتا ہے میکینیکل انجینئرز ہے۔ تو نام بولتے ہی، کام بولتے ہی آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے اب کسی کا کوئی شخص اپنی گاڑی بنانا چاہتا ہے، اب آگے یہاں پہ پوچھا گاڑی خراب ہو گئی، ارے بھائی یہاں پہ کوئی کار کا اچھا میکینک ہے کیا؟ تو فوراً دماغ چلنا شروع ہو جاتا لوگوں، اور بولتے ہیں ارے فلاں صاحب ہے بھائی، وہ فلاں نام ہے، ان کا عبداللہ نام ہے، وہ اچھی گاڑی بناتے ہیں، عبدالرحمن نام ہے، انہوں ایسا اچھے میکینک ہے۔ اس طریقے سے بات سامنے آتی۔ ایسے ہی صفات سے بھی انسان کو پہچانا جاتا ہے، شخصیات کو پہچانا جاتا ہے، ذوات کو پہچانا جاتا ہے۔ جیسے شہر کرنول میں آ کر کوئی پوچھے ادھر کے علاقے میں ارے بھائی مفتی صاحب کون ہیں یہاں پہ، تو فوراً اپن پہچان لیتے ہوں کہ مفتی صاحب احمد صاحب یہاں کے ذمہ دار ہیں، مفتی ہیں، مولانا کون ہیں، فلاں ہیں۔
حافظ صاحب کون ہیں، فلاں ہیں. تو صفات سے، کام سے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس واسطے کہی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے رسول کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معرفت حاصل کرنا. تو جب اللہ کو ہم پہچانیں گے، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، تو پھر حقیقت تک ہم پہنچ سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم جانیں گے، پہچانیں گے، تو پھر آپ کی محبت اور آپ کے بعثت کے جو مقاصد ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو آپ حضرات کے سامنے میں تفصیلی بات تو نہیں کروں گا، لیکن چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی معرفت میں کچھ بنیادی باتیں حضور کی صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، کمالیہ کی تعلیمات میں سنائی جاتی ہیں، انہی کو میں آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں مذاکرے کے طور پر. میں بھی طالب علم ہی ہوں، کوئی استاد وغیرہ نہیں ہوں، کوئی باضابطہ شیخ و مرشد نہیں ہوں، بلکہ میں بھی طالب علم ہی ہوں. تو مذاکرے کے طور پہ آپ حضرات کو سنا لیتا ہوں تاکہ میرے کو بھی بات اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، آپ حضرات بھی سنیں، اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، بہت سارے صفاتی نام. جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو جانتے ہیں، قرآن پاک میں پہلے صفحے پر 99 اسماء الہیہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے قرآن مجید کے پچھلے حصے میں آخری صفحے پر حضور پاک علیہ السلام کے بھی صفاتی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو حضور کے صفاتی نام بھی بہت سارے ہیں. بعض صفاتی نام قرآن پاک میں موجود ہیں. مفسرین کرام نے، تاریخ اور سیرت بیان کرنے والوں نے، تفسیر بیان کرنے والوں نے حضور پاک علیہ السلام کے 300 صفاتی نام بھی ذکر فرمائے، 1000 نام بھی ذکر فرمائے. تو بہرحال وہ تمام اسماء و صفات حضور پاک علیہ السلام کے اپنی جگہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد اپنی جگہ. کچھ صفاتی نام میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. ان صفاتی ناموں کو اگر یاد رکھ لیا جائے تو ہمارے بڑے یہ بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کو پہچاننا، حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو پہچاننا اور آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا. تو ان اسماء میں سے، ان صفاتی ناموں میں سے 5 نام ہیں. ساتھ ساتھ میرے بھی آپ حضرات بھی زبان سے دہراتے رہیے، آواز سے نہیں بلکہ آہستہ. ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے معلم، ایک نام ہے مزکی، ایک نام ہے مربی، اور ایک نام ہے مطاع، اور ایک نام ہے متبوع. یہ 5 نام، معلم، مزکی، مربی، مطاع، متبوع. اور بھی صفاتی نام ہیں. قرآن پاک آپ کھولیں گے، پڑھیں گے تو حضور پاک علیہ السلام کے صفاتی ناموں سے متعلق تذکرہ قرآن پاک کی آیات میں آپ کو نظر آئے. تو یہ 5 نام یاد رکھنا آسان ہوگا. صفاتی نام کیا ہیں حضور پاک علیہ السلام کے؟ بہت سارے ہیں. ان میں سے 5 نام یہ: نمبر 1 معلم، نمبر 2 مزکی، نمبر 3 مربی، نمبر 4 مطاع، نمبر 5 متبوع. ویسے تو حضور محبوب بھی ہیں، ویسے تو حضور شافع محشر بھی ہیں، ویسے تو حضور حاشر بھی ہیں، ویسے تو حضور پاک علیہ السلام کے بہت ساری صفاتی نام ہیں. حکم ہیں آپ علیہ السلام، حاکم ہیں آپ علیہ السلام، رؤوف ہیں آپ علیہ السلام، رحیم ہیں آپ علیہ السلام. صفاتی نام بہت سارے، مدثر ہے، مزمل ہے،
طٰہٰ ہے، یاسین ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ بہت سارے اسماء و صفات ہیں آپ علیہ السلام کے، جن صفات کا تذکرہ قرآن مجید نے خود فرمایا۔ تو ان 5 ناموں کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو حضور کا کام کیا ہے ہم کو معلوم ہوگا۔ جب کام کیا ہے معلوم ہوگا تو پھر حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی سمجھ میں آئے گا اور ہم کو کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ان 5 ناموں کو یاد رکھنا، اس کا تقاضا کیا ہے اس کو یاد رکھنا، پھر ہماری حیثیت کیا ہے اس کو یاد رکھنا۔ تو 5 نام ذہن میں بیٹھ گیا۔ کیا کیا ہے وہ 5 نام؟ معلم، مزکی، مربی، مطاع، متبوع۔ اب اس کے اپوزٹ جو نام ہیں، یعنی اس کے مقابل میں ہماری کیا حیثیت ہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں۔ حضور اگر معلم ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ متعلم، یعنی معلم بولے تو استاذ، عام بھی عوام بھی یہاں پر موجود ہے، تو معلم بولے تو استاذ کو بولتے ہیں۔ جب حضور استاذ ہوئے تو ہم کیا ہوئے؟ شاگرد۔ استاذ الگ رہتے ہیں، وستاد الگ رہتے ہیں، دال کے ساتھ زال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا فرق رہتا ہے۔ فن سکھانے والوں کو استاد بولتے ہیں اور علم سکھانے والوں کو استاذ بولتے ہیں، دال کے ساتھ بولے تو فن سکھانے والے، جیسے میکینک کا فن سکھا دیے، ٹیلرنگ کا فن سکھا دیے، کچھ تو بھی دوسرا فن سکھا دیے، ان لوگوں کیا بولتے ہیں؟ ارے ہمارے استاد ہے وہی ہے۔ کیا سکھایا انہوں نے آپ کو؟ میکینک بنا دیے میرے کو۔ کیا سکھایا انہوں نے آپ کو؟ ٹیلرنگ سکھا دیے انہوں میرے کو۔ تو فن سکھانے والے جو رہتے ہیں، یعنی فن یہ پیشے کے اعتبار سے جو فن ہے، علم کے اعتبار سے جس کو فن بولا جاتا ہے وہ فن ہے، وہ فن تو الگ ہے۔ فن تفسیر ہے، فن فقہ ہے، فن نحو ہے، فن صرف ہے، فن عروض ہے، 17-18 علوم ہیں جس کو فنون سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں مہارت پیدا کی جاتی ہے، اس میں کمال پیدا کیا جاتا ہے، وہ فن الگ ہے۔ یہ پیشے اختیار کرنے والا جو فن ہے وہ فن الگ ہے۔ تو فنون پیشہ گری کے اعتبار سے جو سکھاتا ہے اس کو استاد بولتے ہیں، اور فنون علم کے اعتبار سے جو سکھاتے ہیں ان کو استاذ کہا جاتا ہے۔ تو حضور استاذ ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ حضور معلم ہیں، ہم متعلم۔ حضور مربی ہے، یعنی تربیت کرنے والے، اور ہم مربع ہیں، یعنی جس کی تربیت کی گئی۔ حضور مزکی ہے، دلوں کا تزکیہ کرنے والے، اور ہم مزکا ہے، جن کے دلوں کا تزکیہ کیا گیا، یعنی ان کے دلوں کو صاف کرنے کی راہیں بتا دی گئی، طریقہ کار بتا دیا گیا۔ اب ہم اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو اس صفت کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ دیکھ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مربی ہیں حضور، مزکی ہیں حضور، ایسے ہی حضور مطاع ہیں۔ مطاع اس میں مفعول کا صیغہ، یعنی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی رہے گی، جس کی اطاعت ابھی تک کی جاتی رہی، حضور مطاع ہیں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جب حضور مطاع ہیں تو ہم کیا ہوئے؟ مطیع، اسم فاعل، مطیع، اطاعت کرنے والے۔ اطاعت کرنے والے کس کی اطاعت کرنے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ ایسے ہی حضور متبوع ہے۔ متبوع بھی کون سا صیغہ ہے؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا جو اسم فاعل آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ تابع آتا ہے۔ تو حضور متبوع ہوئے تو ہم کیا ہوئے؟ تابع۔ حضور وہ جن کی اتباع کی جائے، اور تابع وہ جو اتباع کرنے والا ہو، جو نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہو، جو پیچھے چلنے والا ہو، یعنی ہو بہو کام کرنے والا ہو، جیسے حضور نے کیا ویسے کام کرنے والا ہو، تو حضور متبوع اور ہم تابع۔ تو یہ 5 صفات حضور پاک علیہ السلام کی اور 5 صفات اپنی یاد رہیں گی نا انشاءاللہ؟ یاد رہیں گی نا سب ساتھیوں؟ تو حضور معلم ہیں، ہم متعلم۔ حضور مزکی ہیں، ہم مزکا۔ حضور مربی ہیں، ہم مربع۔
اور حضور پاک علیہ السلام متبوع ہیں، ہم تابع ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام مطاع ہیں، ہم مطیع ہیں۔ اب اس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے حضور معلم ہیں، استاد ہیں، سکھانے والے ہیں۔ کیا چیزیں سکھائی حضور پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کے موت تک کا پورا سلیقہ سکھا دیا۔ حضور نے گفتگو کا طریقہ سکھا دیا۔ حضور نے چال چلن کا طریقہ بتا دیا۔ حضور نے پہننے اوڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور نے سونے اور جاگنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور نے بولنے اور سننے کا طریقہ بتا دیا۔ حضور نے زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی فرما، سب چیزیں حضور نے سکھا دی۔ کوئی بھی چیز حضور سکھانے سے نہیں چوکے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جتنی چیزیں بتانے اور سکھانے کا حکم دیا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں سکھا دی۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور پاک علیہ السلام نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، شریعت بھی بتا دی، طریقت بھی بتا دی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی ان صفاتی ناموں کو یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہر نام کی کچھ نہ کچھ تفصیل ہے۔ معلم ہے تو معلم ہونے کی کچھ تفصیل ہے، کیا کیا چیزیں سکھائی حضور نے، کن چیزوں سے کے کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں حضور پاک علیہ السلام نے بتلا دی۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ جو صفات حضور پاک علیہ السلام کے ہیں ان میں سے 5 صفات کو یہاں پہ مذاکرے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ معلم ہیں، مزکی ہیں، مربی ہیں، مطاع ہیں، متبوع ہیں۔ اس حیثیت سے ہم متعلم ہوئے، ہم مزکہ ہوئے، ہم مربع ہوئے، ہم تابع ہوئے، ہم مطیع ہوئے۔ تو یہ چیزوں کو یاد رکھنے سے حضور پاک علیہ السلام کی معرفت بھی آسان ہوتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد بھی سمجھ میں آتے ہیں، اور ان حضور پاک علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم و عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔